السلام علیکم دوستو اتحاد بین المسلمین کے داعی اور سابق ترک وزیر اعظم نجم الدین اربکان 29 اکتوبر 1926 کو شمالی ترکی کے سینوپ نامی علاقے میں پیدا ہوئے جو بحر اسود کے ساحل پر واقع ہے۔ ان کے والد کا نام محمد صابری تھا اور وہ ان کی دوسری بیوی کے وطن سے تھے۔ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے جرمنی کے ایک معروف جامعہ میں داخلہ لیا اور یہاں سے پی ایچ ڈی کی۔ ان کے تفصیلی مقالے کا موضوع ڈیزل انجن تھا۔ جرمنی میں انہوں نے مشہور زمانہ جرمن ٹینک لیپرڈ A1 کی ڈیزائننگ ٹیم کی چیف انجینئر کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ نجم الدین میکینیکل انجینئر تھے، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی تھی، نہایت محنتی اور اپنے کام میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ جرمنوں نے ایک ٹینک بنایا لیکن اس میں ایک نقص رہ گیا تھا۔ نقص یہ تھا کہ سخت سردیوں کے موسم میں انجن آئل جم جاتا تھا۔ اتنے کامیاب انجن کے اس نقص نے سارے کام کو بیکار کر دیا تھا۔ اربکان کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے اس پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دن رات کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ نقص دور کر دیا۔ جرمنوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اربکان ان کے موسن ہو گئے۔ اسی دوران جب اربکان ایک دفعہ ترکی آئے تو ایئرپورٹ پر انہوں نے دیکھا کہ پانی کے چھوٹے چھوٹے انجن ہر طرف پڑے ہیں۔ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ انجن جرمنی سے درآمد کیے گئے ہیں۔ اربکان کے لیے یہ واقعہ ان کی زندگی تبدیل کرنے کا سبب بن گیا۔ انہوں نے سوچا کہ جہاں میں ٹینک بنا کر آیا ہوں وہاں سے میرے ملک میں یہ چھوٹا سا انجن درآمد ہو رہا ہے۔ اربکان نے ایئرپورٹ پر ہی واپسی کی کشتیاں جلا دیں اور اپنے ملک کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب منی مینوپلیٹرز تیزی کے ساتھ اپنے کام کر رہے تھے۔ اربکان تو بنیادی طور پر معیشتدان تھے۔ جب انہوں نے ملک کے حالات کا بغور مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ سیاستدان اپنا کام ٹھیک طور پر نہیں کر رہے۔ ملک ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ 1969 سے اربکان نے سیاست میں عملی حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی پہلی سیاسی جماعت نیشنل وائس پارٹی تشکیل دی جو اسلامی طرز سیاست کی حامل تھی۔ سیکولر تنگ نظر حکومت نے اس پر 1971 میں پابندی عائد کر دی۔ انہوں نے 1972 میں نیشنل سولوشن پارٹی قائم کی اور 1973 کے انتخابات میں حصہ لے کر 48 نشستیں حاصل کر کے سیکولر پسندوں کی نیندیں اڑا دیں۔ 1974 میں وہ نائب وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے۔ 1977 کے انتخابات میں ان کی جماعت نیشنل سولوشن پارٹی ملک کی تیسری بڑی طاقت بن کر ابھری، مگر 3 سال بعد ہی ترک فوج کے سیکولر پسندوں نے ان کی جماعت کو کالعدم قرار دے کر ان کو پابندی سلاسل کر دیا۔ یہ ظالمانہ پابندی 1987 تک رہی جو ایک ریفرینڈم کے نتیجے میں ختم ہوئی۔ انہوں نے رفاہ پارٹی تخلیق کی اور 1990 کے انتخابات میں 40 نشستیں حاصل کیں۔ دوستو یہی وہ انتخابات تھے جس کے بعد ترک سیاست میں اسلامی عنصر کو ایک اہم رکن شمار کیا جانے لگا۔ 1995 میں ہونے والے انتخابات میں رفاہ پارٹی نے ملک کے 21% ووٹ حاصل کر لیے اور ایک دوسری جماعت کے ساتھ شرکت میں حکومت قائم کر لی۔ ترکی کے ایوان نمائندگان نے اربکان کو اپنا قائد ایوان منتخب کر لیا۔ عدنان مہندرس شہید کے بعد ترکی کے ایوان اقتدار میں پہلا اسلام پسند مرد جری داخل ہوا۔ انہوں نے ترک عوام کے معیار زندگی بلند کرنے کی خاطر اہم کثیر الجہتی اقدامات کیے۔ ان کی معتدل مزاجی اور فراست کا کرشمہ یہ ہے کہ انہوں نے ترک سیاست کا محور سیکولرزم سے اسلام میں تبدیل کر دیا۔ باحثیت وزیر اعظم ان کی خارجہ پالیسی 2 مرکزی نکات پر مشتمل تھی، اور یہ کہ وہ اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات کو نہایت اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے D8 نامی تنظیم قائم کی جو اسلامی ممالک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ صہیونیت کے سخت ناقد تھے اور اس کے اسلامی ممالک میں بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے خواہشمند تھے۔ ترک فوج کے سیکولر پسندوں کو ان کی بلکہ دوسری الفاظ میں اسلامی طرز حکمرانی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کہاں گوارا ہو سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے صرف 1 سال بعد ہی اپنے خبیث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اربکان کی حکومت ختم کر دی، اور اس بار ان کے عملی سیاست میں حصہ لینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن دوستو اربکان کی سوچ کو شکست دینا ناممکنات میں سے تھا۔ انہوں نے باطل کے آگے ہتھیار ڈالنا تو سیکھا ہی نہیں تھا،
انہوں نے 1997 میں ورچو پارٹی قائم کر کے سیکولر پرستوں کو ایک بار پھر چیلنج کر دیا۔ حسب سابق ورچو پارٹی بھی 2001 میں سیکولر استعداد کی تنگ نظری کا شکار ہو گئی۔ اب اربکان نے سعادت پارٹی کی شکل میں سیکولرزم کے سامنے نئی چٹان کھڑی کر دی۔ ترکوں کے لیے یہ اب یا کبھی نہیں والا معاملہ تھا۔ جب مایوسی حدوں کو چھونے لگی تو بے مثال حکمت کار اور استنبول کے میئر کے طور پر اپنا لوہا منوانے والے رجب طیب اردگان آگے آئے۔ اردگان نے اس کو جنگی حکمت عملی کی طرح لیا اور نعرہ لگایا کہ میں تو لبرل ہوں اور ترکی کو لبرل بنانا چاہتا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو۔ اردگان کی حکمت عملی کامیاب ہوئی۔ 2001 میں اردگان نے نئی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اردگان نے تعلیمی اور سیاسی دونوں میدانوں میں نجم الدین اربکان سے اکتساب فیض کیا تھا۔ امام خطیب اسکول کے پڑھے ہوئے اس مرد کار نے ایسی چالیں چلیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر گئیں۔ 2012 کے الیکشن میں ان کی نئی جماعت کامیاب ہو گئی۔ اردگان نے پہلی کامیابی مدت کے بعد اگلی مدت میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ عدنان مہندرس نے جس سفر کا آغاز کیا تھا، جو خواب دیکھا تھا، وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ آئین میں ترمیم ہو گئی، فوج کو اس کی حدود تک پابند کر دیا گیا۔ اردگان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ کیسے کھیلا جائے، کون سی طاقتیں ہیں جو ملکوں کو اٹھاتی اور گراتی ہیں۔ دوستو، طیب اردگان، ان کی سیاست کے عروج و زوال اور ان کی زندگی کی کہانی میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی موجودہ ترک حکومت نے اربکان کی رفاہ پارٹی سے جنم لیا ہے۔ اربکان نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی تصادم کی راہ اختیار نہیں کی۔ ان کو یکے بعد دیگرے 5 بار پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکولرزم کی محافظ فوج اور عدلیہ نے ہمیشہ اربکان کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ ترک عوام میں اربکان کی سیاسی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اربکان نے جب بھی بکھرے تنکوں سے شیرازہ بندی کی تو عوام نے ہر بار پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے اربکان کی پذیرائی کی۔ اربکان نے کبھی بھی عوام کو خالی خولی کھوکھلے نعروں سے نہیں بہلایا۔ سیکولرزم کی مسلسل مخالفت کے باوجود آپ نے کبھی خود ساختہ جلاوطنی کا عذر لے کر ترکی سے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بین الاقوامی گریٹ گیم کا حصہ بن کر اقتدار کی سیڑھیاں چڑھنے سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ پارٹی کو پرائیویٹ لمیٹڈ بنانے، ریموٹ کنٹرول سے چلانے جیسے داغوں سے اپنا دامن ہمیشہ محفوظ رکھا۔ انہوں نے کبھی بھی ایوان اقتدار میں براجمان مخالفین کو بزور قوت نکالنے کی بات نہیں کی۔ نظام سے بغاوت، سول نافرمانی جیسی بیساکھیوں پر کھڑے ہونے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ لوٹا کریسی، ہارس ٹریڈنگ، دھونس دھاندلی جیسے الفاظ سے اپنی لغت کو کبھی آلودہ نہیں کیا۔ اربکان نے کبھی اپنی عوام کو اپنی فوج سے لڑانے کی راہ اختیار نہیں کی۔ انہوں نے ہر حکومت وقت کے ہر مظالم کا جواب نہایت تحمل مزاجی اور دانش مندی سے دیا۔ دور اندیشی سے عوام کی سوچیں بدلی اور ان کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کیا۔ مستقل مزاجی، سخت محنت، مقصد کی جانب سفر اربکان کی سیاست کے اہم استعارے تھے۔ انہی کوششوں کا ثمر ہے کہ آج اتاترک کے جدید ترکی میں سیکولرزم لرزہ براندام ہے۔ اسلامی راسخ العقیدہ سیاسی عنصر اس حد تک طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کو شکست دینے میں ترک فوج کے بھی پر جلتے نظر آتے ہیں۔ 1997 میں اربکان کی حکومت پر شب خون مارنے والے تمام افسران آج عدالتی کٹہروں میں کھڑے ہیں۔ دوستو، عالم اسلام کا یہ قابل فخر سرمایہ 27 فروری 2011 کو انقرہ کے ایک ہسپتال میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث دائی اجل کو خیرآباد کہہ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ ان کی وفات سے نہ صرف ترکی بلکہ سارا عالم اسلام ایک عظیم ترین رہنما سے محروم ہو گیا۔ ترک فوج کے بے شمار اعلیٰ افسران نے ان کے سفر آخرت میں شرکت کی، اور چشم فلک نے یہ بھی منظر دیکھا کہ ان کی سیاست کی سب سے بڑی مخالف ترک فوج کا سربراہ ان کو سلام پیش کر رہا تھا۔ اسی اربکان کے شاگردوں عبداللہ گل اور رجب طیب اردگان نے آج سیکولرزم کو ایسی نکیل ڈالی ہے کہ ماضی میں ترک حکومتوں کو کنٹرول کرنے والی سیکولر فوج اور عدلیہ آج ترک حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ یہ کنٹرول اسلام پسندوں نے قوت سے نہیں بلکہ عوام کی ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا ہے۔ اور دوستو، آج پاکستان میں بھی وہی صورتحال ہے۔ پاکستان کے عظیم لیڈر عمران خان انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ مجھے آج اپنے پاکستانی بہن بھائیوں پر فخر ہوتا ہے کہ وہ بھی آج ترک عوام کے نقش قدم پر چلنے میں مصروف ہیں۔
اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو بہت جلد پاکستان ترکی کی طرح اسلام پسند اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ دوستو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔